میں اس پروگرام اور مسجد کے سلسلے میں تھوڑی سی صراحت کرنا چاہتا ہوں۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان علی عبدہ والصلاة والسلام علی خاتم رسلہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، نگران جلسہ، مہمانان ذی وقار، قابل احترام علماء اکرام، حاضرین اعظام، معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گڑی بنڈے کی سرزمین پر محترم جناب محمد سراج الدین ایوب صاحب کے گرا قدر تعاون سے جدید تعمیر کردہ مسجد نور کے افتتاح کے موقع پر عظیم الشان اجلاس عام بعنوان اصلاح معاشرہ و استقبال ماہ رمضان المبارک منعقد ہے۔ الحمدللہ، یہ افتتاحی کلمات مسجد کی تعمیری و انتظامی کمیٹی کی طرف سے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ حضرات، سب سے پہلے بندہ اپنے رب کے حضور سجدہ شکر بجا لاتا ہے کہ اس نے اپنے گھر کی تعمیر مکمل کروا کر آج اس گھر کی افتتاحی تقریب منعقد کرنے کی سعادت بخشی ہے، جس کی وجہ سے آج دور قریب کے معزز علماء، حفاظ اکرام اور قوم و ملت کے رہنماؤں کی بڑی تعداد دیکھ کر ہر طرف نور اور سرور ہی نظر آتا ہے۔ بالخصوص یہ خوشی اس بنا پر بھی دوگنی ہو رہی ہے کہ ہماری حقیر دعوت پر ریاست کی مشہور علمی شخصیت سراج الفقہا حضرت مولانا مفتی تجمل حسین قاسمی صاحب زیدہ مزدہم، استاذ حدیث و فقہ جامع اسلامیہ دارالعلوم حیدرآباد و امام و خطیب مسجد حسینی وجے نگر کالنی حیدرآباد جلوہ فروز ہوئے، جبکہ حضرت والا باوجود اپنی گوناگون مصروفیات کے ہماری دعوت قبول کی اور صحبتیں برداشت کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اسی طرح ہمارے بلکہ اس پورے علاقے کے رہبر اور رہنما، بزرگ عالم دین، استاذ محترم، استاذ العلماء حضرت مولانا محمد عبد القادر صاحب دامت برکاتہم، ناظم مدرسہ مدینۃ العلوم کوداڑ و صدر جمعیت علماء ضلع سریا پیٹ، علاوہ ازیں اس مسجد کی تعمیر میں انتھک کوشش اور جد و جہد کے ساتھ تعمیر کو بخیر انجام تک پہنچانے والی ہمدرد شخصیت محترم محمد عزیز الرحمن صاحب حیدرآباد، اور اپنی علمی و فنی و مہارت کے ذریعے سے اس کی نگرانی میں تعمیری کام کو کروانے والے اور اس کے پس پردہ کلیدی رول ادا کرنے والے فعال اور متحرک شخصیت رفیق گرامی حافظ محمد یعقوب صاحب، ناظم مدرسہ دعوت القرآن حیدرآباد، علاوہ ازیں حیدرآباد اور کوداڑ کے علاقوں سے تشریف لائے ہوئے علماء حفاظ کا پرنور مجمع، یہ حضرات بے پناہ مصروفیات کی یہاں قدم رنجا فرما کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ ان حضرات کی تشریف آوری پر ہمارے دلوں میں خوشیوں کے جذبات امڑ رہے ہیں۔ ان کے اظہار کے لیے زبان تو عاجز ہے، لیکن ان حضرات کی آمد سے پوری بستی کے نورانی ماحول کو دیکھ کر بے ساختہ دل یہ کہتا ہے، آئے آپ ہمارے گھر، یہ خدا کی قدرت ہے، آئے آپ ہمارے گھر، یہ خدا کی قدرت ہے۔ کبھی ہم آپ کو، کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح کوداڑ و اطراف و اکناف، بالخصوص اس گاؤں سے پیدائشی رشتہ رکھنے والی چند عظیم شخصیتوں نے بھی ہماری حقیر دعوت کو قبول فرما کر ہماری ہمت افزائی فرمائی ہے۔ مختصر یہ کہ آپ سبھی حاضرین اور پردے نشی ماں بہنوں کی حاضری پر رسمی نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے خالص اللہ کے گھر کی نسبت پر دور دراز کے سفر کی تکلیفیں برداشت فرما کر اور اپنے مصروف ترین اوقات کو فارغ فرما کر ہمیں عزت بخشی۔ ہم آپ سب کا والہانہ استقبال ویلکم کرتے ہیں اور خوش آمدید مرحبا اہلا و سہلا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اجتماع کو اور آپ کے تشریف لانے کو بے حد قبول فرمائے، آمین۔ معزز حضرات و خواتین، جیسا کہ ہم تمام واقف ہیں کہ آج کی یہ مجلس اللہ کے گھر کی نسبت پر قائم ہے۔ مسجد کے معنی ہیں سجدے کی جگہ، اور اصطلاح میں مسجد اس عمارت کو کہتے ہیں جو خالص اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہو اور جس میں روزانہ 5 وقت باجماعت نماز ہوتی ہو۔ نماز کو اسلام میں چونکہ بنیادی حیثیت حاصل ہے، لہٰذا اس کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے۔
مسجد مسلمانوں کی اجتماعیت کا مرکز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر کا کیا۔ مسجد شاعر اسلامی میں سے ہے۔ شاعر اسلام سے مراد وہ خاص نشانات ہیں کہ جن سے اسلام اور مسلمانوں کی پہچان ہوتی ہے، مثلا السلام علیکم کہنا، اذان کا ہونا، قرآن مجید کا ہونا، کعبۃ اللہ کا ہونا، اور اسی طرح مسجدوں کا ہونا ہے۔ کسی بھی مسلمان آبادی کی عام پہچان مسجدیں ہیں۔ مسجد یقیناً ہمارے دنیا آخرت کی کامیابی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے قدم مسجد کی طرف اڑتے ہیں اور جن کے دل مسجدوں میں لگتے ہیں۔ غور کیا جائے تو مسجد عبادت کا مرکز ہے اور مسجد اس عبادت میں سسٹمیٹک کا ذریعہ ہے۔ اسلامی تعلیم کا اولین مرکز مسجد ہے۔ تبلیغ اسلام کا مرکز مسجد ہے۔ مسجد ایک عظیم اخلاقی تربیت گاہ ہے جہاں امیر فقیر سب ایک ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ مسجد نظم و ضبط اور امیر کی اطاعت کا سبق دیتی ہے۔ بخصوص مسجدیں بنانے کا حکم اور اس کی تعمیر سے متعلق بہت سے حدیث موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجدیں تعمیر کرو اور انہیں محفوظ کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے حلال مال سے وہ گھر بنایا جس میں اللہ عز و جل کی عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ثواب بندے کو مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، ان میں سے ایک چیز مسجد کا بنانا بھی ہے۔ یہ ایسی حدیثیں ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہونا اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھنے والوں کے لیے بہت آسان ہے۔ انہی خوش نصیب لوگوں میں سے اس مسجد کے معمار محترم جناب ایوب صاحب کی ذات گرامی ہیں، جو آج اس مجلس میں تو حاضر نہ ہو سکے، لیکن اپنے بھائی محترم عزیز الرحمان صاحب اور ان کے دیگر بھائی منیر صاحب، اقبال صاحب اور ان کے دوست احباب اقبال صاحب اور افضل صاحب، یہ صاحب یہاں موجود ہے اور عزیز صاحب کی نگرانی میں فراغ دلی کے ساتھ خوبصورت اور مضبوط عمارت تعمیر کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ بہرحال ہم پوری بستی والے آپ تمام کے بے حد ممنون اور مشکور ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں اس اللہ کے گھر کی تعمیر کو بے حد قبول فرمائے، محترم ایوب صاحب اور متعلقین کی صحت و عمر میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کے متعلقہ مرحومین جن کے ایصال ثواب کی نیت سے مسجد تعمیر کی ہے، محمد ضیاء الدین صاحب مرحوم، بن یوسف علی صاحب مرحوم، غوثیہ بیگم صاحبہ مرحومہ زوج محمد ضیاء الدین صاحب مرحوم، اختری بیگم صاحبہ مرحومہ زوج محمد ضیاء الدین صاحب مرحوم، شیخ سعید صاحب مرحوم بن شیخ علی صاحب مرحوم، صفیہ بیگم صاحبہ مرحومہ زوج شیخ سعید صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ اس کار خیر کا ثواب ان مرحومین کو پہنچا دے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، اس کے علاوہ ایک اور وضاحت یہ ہے کہ جیسا کہ آپ تمام واقف ہے کہ مسجد کے روبرو مدرسے کی عمارت ہے جس میں 40 بچے حفظ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس عمارت میں بالخصوص گرمی کے موسم میں تنگی اور حبس کی شکایت ہو رہی ہے۔ بچوں اور اساتذہ کی نمازیں اسی مسجد میں ہوتی ہے۔ ان بچوں کی درسگاہ کی سہولت کے لیے اوپر کے فلور کی تعمیر کا ارادہ ہوا۔ کمیٹی کے ارکان بخوشی بڑی جستجو کے ساتھ اس میں حصہ لیا۔ دونوں گڑی بنڈے کے مسلمانوں کا اس میں تعاون رہا، بالخصوص یہاں کے پیدائشی جو احباب ہیں جو اس وقت دوسرے علاقوں کوداڑ، کھمم، وجاواڑہ، حیدرآباد نیز باہر کے ملکوں میں رہنے والے بہت سارے لوگوں کا تعاون رہا، جن کی بدولت الحمدللہ اوپر کے فلور کا کام باہر سے مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا خیر عطا فرمائے اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور دونوں جہاں میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ اوپر کے فلور میں اندر کا ابھی بہت سارا کام باقی ہے۔
آپ اہل خیر سے بھی گزارش ہے کہ جو ممکن ہو سکے تعاون فرمائیں، چونکہ اس میں انشاءاللہ دوگنا ثواب ملے گا، ایک تو نماز پڑھنے کا اور دوسرا بچوں کا دن بھر قرآن کی تلاوت کرنے کا۔ بہرحال اس موقع پر اس صاحب خیر کو اگر یاد نہ کروں تو بڑی زیادتی ہو جائے گی، جو تقریباً 20 سال سے اس دونوں گڑی بنڈے کے مسجد کے اماموں کے تنخواہ کے طور پر تعاون فرما رہے ہیں، جن سے مراد محترم محمد فصیح الدین علی صاحب، احمد عبد الجلیل آصف صاحب ہیں، علاوہ ازیں فرسٹ فلور چھت میں خصوصی تعاون فرمانے والے محترم محمد صابر صدیقی صاحب ہیں، جو اس وقت حاضر نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، دونوں جہاں میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تشکر و امتنان۔ اس پوری کارکردگی اور اس کی کامیابی کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کرم اور چند عظیم ہستیوں کے مفید مشورے، اساتذہ اکرام کی دعائیں، بالخصوص والد محترم کی فکر اور تڑپ اور دعائیں کار فرما ہیں۔ جب مسجد بوسیدہ ہو کر اس کے چھت کے ٹکڑے ٹوٹ کر گر رہے تھے، 3 سال قبل والد صاحب کی تڑپ اور فکر تھی ایک نئی مسجد تعمیر ہو، بلکہ مجھے حکم ہوا کہ مسجد کی تعمیر کی فکر کریں، اور آج الحمدللہ وہ خواب پورا ہو چکا ہے۔ یہاں اگر میں میرے رفیق گرامی حافظ محمد یعقوب صاحب کو یاد نہ کروں تو بڑی خیانت ہو جائے گی، کہ اس میں ان کا بہت بڑا رول ہے کہ ان اللہ کے محبوب بندوں کو چن کر انہوں نے باہر نکالا ہے اور ان کے ذریعے سے اس تعمیر کو مکمل کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو بھی بے حد قبول فرمائے۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے ذریعے اس کام کو مکمل فرمایا ہے۔ محترم سامعین، اس زمین پر مسجد کی یہ تیسری عمارت ہے۔ آج اس افتتاح مسجد کے مبارک موقع پر اگر ہم ان مرحومین کا ذکر نہ کریں تو خیانت ہو جائے گی، جن سے مراد پرانے 2 مسجدوں کی تعمیر کرنے والے، اس کے پیچھے محنت کرنے والے، خدمت کرنے والے اور بڑی فکر کرنے والے، ان سبھی مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، نیز ان کے پسماندگان، ان کے اولاد کو اللہ تعالیٰ صحیح رہنمائی فرمائے اور دونوں جہاں میں کامیابیاں عطا فرمائے، نیز مسجد کی خدمت اور محنت کا تا قیامت نعم البطل عطا فرمائے، آمین۔ اب آخر میں دور نزدیک سے تشریف لائے ہوئے ہم تمام مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، نیز اس اجلاس کے اہتمام کرنے میں جو حضرات جس قسم کا بھی تعاون فرمائے ہیں، ہم ان سب کے ممنون اور مشکور ہیں، بالخصوص مہمان خصوصی جو حیدرآباد سے اپنے سفر کی مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے ہمارے حقیر دعوت پر تشریف لائے، صدر جلسہ جو اس وقت انتہائی مصروف ہونے کے باوجود ہمارے درمیان تشریف فرما، ان کے علاوہ محترم عزیز الرحمان صاحب، منیر صاحب، افضل صاحب اور اقبال بھائی صاحب، مفتی غیاث الدین صاحب، قاری نظام الدین صاحب، مدرسے مدینۃ العلوم کے ابنائے خدیم، یہ سب ہماری دعوت پر یہاں تشریف فرما ہے۔ میں جن کے نام شاید بھول جا رہا ہوں، میں ان سب کو بھی ادب و احترام کے ساتھ، بالخصوص ہمارے الطاف حسین صاحب اور محمود جانی صاحب کو بھی بے حد ممنون اور مشکور ہوں کہ وہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ نیز اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے احباب کا اور پردے میں بیٹھی ہوئی ماں بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔